رمضان سے ہم اللہ کرم مولا کرم، بانٹیں گے محبت کو، رہنا ہے ہمیں باہم، رمضان سے ہم صفائی حاضر خدمت ہے۔ ناظر مکرم، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر سے ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک میں عطا فرمایا، اور ماہ مبارک کی پرنور ساعتوں میں ہم سانس لے رہے ہیں، زندہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک اور موقع ہمیں فراہم کیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں۔ ماشاءاللہ 2 عشرے خیر خیریت سے گزر چکے ہیں۔ آخری عشرہ جسے ہم سمجھ لینا کہ غنیمت جانی اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ پہلے 2 عشروں میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں، جو لاپرواہیاں، جو سستی ہم نے کی ہے، اس کو چھوڑ کر خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس عشرے کو گزارنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ماہ سیام کا صحیح معنوں میں ادب و احترام اور اس کے روزے رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین مکرم، اس عشرے کو بڑی ہی فضیلتیں، عظمتیں، برکتیں حاصل ہے۔ اس عشرے میں اعتکاف کرنے والے اعتکاف کر رہے ہیں۔ آج شام الحمدللہ جن احباب نے اعتکاف پہ بیٹھنا ہے وہ بیٹھ جائیں گے، اور اس کی بڑی برکتیں حاصل ہے۔ مسجد میں تو ایک سانس لینا، اس کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، تو پورے 10 دن مسجد میں قیام کرنا اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے زہد و تقوی اختیار کرنا اور اللہ کے قریب ہونا، اس کا قرب پانا، نوافل ادا کرنا ہر وقت، اور اس ماہ میں ماشاءاللہ نفل کا ثواب بھی فرض کے برابر ہو جاتا ہے، پھر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ اس سارے موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اعتکاف جو کر رہے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے، جو ضروری مسائل ہیں اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ گفتگو کے لیے انتہائی خوبصورت عالم دین، فاضل نوجوان ہیں، عظیم مذہبی اسکالر ہیں۔ آپ انہیں مختلف ٹی وی چینلز کی اسکرین پر دیکھتے رہتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ حسن رضا رضوی، حضور آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ انہی کے ساتھ انتہائی خوبصورت ثنا خان محمد ذوالفقار علی قادری صاحب، آپ کو ضرور خوش آمدید پیش کرتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ ناظرین مکرم، رمضان المبارک کے یہ خوبصورت لمحات ہیں، ان کو اور بھی خوبصورت کرتے ہیں سرکار کے ذکر سے۔ اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کی طرف بڑھیں گے۔ میں گزارش کروں گا ذوالفقار صاحب سے کہ آپ کریم آقا کے حضور نعت شریف پڑھیں گے۔ بسم اللہ ذوالفقار بھائی۔ یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، واہ، یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور ان کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا، نعمتیں بانٹا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ علی بھائی جی بسم اللہ۔ تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا، آقا تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا، اور تیری دہلیز کا پھیرا میرا دستور رہا۔ یہ الگ بات کہ تو آنکھ سے مستور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ اور دوستی سے مجھے مطلب ہے،
نہ کچھ بیر سے کام، ان کے صدقے میں کسی سے نہ پڑا خیر سے کام، بس ان کا شہدا ہوں مجھے کیا حرم و دیر سے کام، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، اور بام مقصد پہ تمنا کے زینے پہنچے، اور لب ساحل پہ نصیر کے سفینے پہنچے، اور جن کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے، جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین مکرم، محمد ذوالفقار علی قادری صاحب انتہائی خوبصورت انداز میں کریم آقا کے حضور ناشر پیش کر رہے تھے۔ کلام اعلیٰ حضرت میرے امام کا کلام، اور کلاموں میں امام سب سے اعلیٰ آپ نے لکھا بھی تو پھر کمال کر دیا، الحمدللہ آپ نے پیش کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ مبارک کا صدقہ اور مکہ پاک مدینہ پاک کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ ناظرین مکرم، بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور سب سے پہلے ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ چونکہ اعتکاف، آج اعتکاف بیٹھنے والوں نے بیٹھ جانا ہے، تو اس کی اہمیت، فضیلت اور اس کے جو ضروری مسائل ہیں اس سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی رضا مصطفی صاحب، آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد، اور انتہائی خوشی کی بات ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ سیاب میں لوگوں کے لیے خوبصورت موضوعات لے کے آنا اور ان کی رہنمائی کرنا اور ان کی اصلاح کرنا، یہ آپ لوگوں کا خاصہ ہے، اور میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ کریم آپ کی اس کار خیر میں برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن مقدس اور رمضان المبارک، یہ دونوں ایسی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں کہ جنت میں لے جانے کے لیے یہ دونوں ہی کافی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، کنز العمال کے اندر حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں ہر روز 10 لاکھ ایسے انسانوں کی بخشش فرماتا ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اور فرمایا کہ آخری رات پورے مہینے کے برابر لوگوں کو پھر بخش دیا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد علی بھائی آپ کا بڑا خوبصورت سوال ہے، چونکہ آج 19 رمضان المبارک ہے اور کل 20 رمضان المبارک ہے، اور کل لوگوں نے اعتکاف بھی بیٹھنا ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اعتکاف کے بارے میں سب سے پہلے تو حدیث پاک جان لیتے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی حضور کو جب رمضان کا مہینہ آتا تو آخری 10 دن اعتکاف کرتے ہوئے پایا، حتیٰ کہ آپ وصال فرما گئے، یعنی جس سال آپ دنیا سے ظاہری پردہ فرما چکے، اس رات کے علاوہ، اس سال کے علاوہ ہر سال میں نے آپ کو رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول مکرم شفیع معظم جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو بندہ صدقے دل سے اعتکاف کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تنہائی کا عالم اختیار کرتا ہے اور اس میں تسبیح و تعلیل کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھول دیتا ہے۔ یہ خندق ہوتی ہے نا، بہت بڑا گڑھا جس کو کہتے ہیں، یہ 3 قسم کی خندقیں کھول دیتا ہے، اور وہ بندہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا فاصلہ ان 3 خندقوں کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے کچھ جو مسائل اور اس کی جو اقسام ہیں ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ عمومی مزاج بن چکا ہے کہ ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اعتکاف کی اصل کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو میں آپ کی وساطت سے، آپ کے چینل آن نیوز کی وساطت سے یہ ناظرین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا اعتکاف ہوتا ہے جس کو واجب کہتے ہیں، وہ واجب اعتکاف ہوتا ہے۔ دوسرا اعتکاف جو ہوتا ہے وہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے، اور تیسرا جو اعتکاف ہوتا ہے وہ سنت موقدہ ہے۔ اب ان کی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل معلوم کر لیتے ہیں۔ جو واجب اعتکاف ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے نظر مانی کہ میں اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، اب وہ میرے اوپر واجب ہے، اگر میں اس کو ادا نہیں کرتا تو میں اس کا کفارہ ادا کروں گا، پوری ہو گئی۔ تو پھر 3 دن کا اعتکاف اگر ماننا ہے، جتنے بھی دن کا، اس کو ہم نے اعتکاف کو پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نفلی اعتکاف کا نمبر، وہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور دن کے کسی حصے کو مختص کر کے کر سکتے ہیں۔ مثلا رمضان المبارک کے اندر پورا مہینہ بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، آدھا مہینہ بھی کر سکتے ہیں، آخری 3 دن بھی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ 1 گھنٹہ بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ واہ واہ، اور ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ لوگ اس چیز کو نا برا محسوس کرتے ہیں۔ کچھ احباب جو 3 دن کے لیے بیٹھتے ہیں نا، ان کو شغل بنایا جاتا ہے، ان کو جو ہے نا بالکل ایسے ہی روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے کہ یہ تو اعتکاف تو 10 دن کا ہی ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے بھی گزارش ہے کہ دوسروں کے اعمال کی پیراداری کرنے کی بجائے اپنے اعمال اور عبادات پہ غور کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ کائنات کا نظام ویسے ٹھیک ہو جائے۔ لیکن یہ حوصلہ شکنی جب کی جاتی ہے تو پھر جو بندہ اعتکاف کی نیت سے یا اللہ کو یاد کرنے کی نیت سے مسجد کا رخ کرتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ضروری آپ کی بات کا معذرت قطع کلامی کی، حوصلہ شکنی جو ہے نا ہمارے اندر بہت زیادہ ہے۔ اب تو ایسے کہ کوئی بندہ نماز پڑھ کے نکل رہا ہو نا، مجھے پتا ہے تم کتنی نماز پڑھتے ہو، پنجابی دی زبان چاہ جاؤ، میں نے پتا کہ تو نماز کی ٹھیک ہے، یہ رواج بن چکا ہے۔ کوئی اعتکاف بیٹھا تو اس منع کو کہتے ہیں کام سے بھاگے، جی بالکل کام سے بھاگے اور ایزی ہو گئے اپنی ذمہ داریوں سے۔ کچھ احباب ہیں بھی ایسے، وہ کام سے ذمہ داریوں سے بھاگ کر اب اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اس تو دنیا سے تو رابطہ ختم کرنا ہے نا جی، اللہ سے رابطہ جوڑنا ہے۔ اب اعتکاف میں دوست دیکھیں موبائل شوبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن میں اس پہ بھی بات کروں گا جو موبائل لے کے بیٹھتے ہیں، اور مسجد کی جو انتظامیہ ہوتی ہے ان کو میں گزارش بھی کروں گا آخر پہ۔ تو آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ جو لوگ واقعتاً اس نیت سے ہی آتے ہیں کہ دنیاوی اعمال اور دنیاوی امور سے ان کو دستبرداری نصیب ہو جائے گی، تو وہ ان کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرو، وہ جس نیت سے آیا ہے اس کی نیت اللہ کے سپرد ہے۔ اور قرآن مقدس کے ہی اندر کہا گیا ہے کہ فَإِنَّ الظَّنَّ بَعْدَ اسْمٌ، کہ بعض جو گمان ہیں غلط گمان، وہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو ہم کسی کے بارے میں اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا حاجی، اتنا نمازی، تو بھائی وہ آ گیا ہے تو ہو سکتا ہے اس سجدے کے صدقے اللہ اس کا دل بدل دے۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا کہ ایک نفلی اعتکاف ہے، وہ 3 دن کا بھی کیا جا سکتا ہے، 4 دن کا، 1 دن کا، 10 دن کا، 12 دن، یعنی رمضان کے کسی بھی حصے میں آپ اعتکاف بیٹھیں اور خود ہی بے شک گھنٹے بعد اٹھ جائیں، بے شک 2 دن بعد اٹھ جائیں، اس میں کسی قسم کا تصنع اور تکلف کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا جو اعتکاف ہے وہ یہ اعتکاف ہے جو ہم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں بھی پابندی نہیں ہے، آپ 3 دن کا بھی کر سکتے ہیں یعنی طاق راتوں میں، 5 دن کا بھی کر سکتے ہیں، 7 کا بھی اور 9 دن کا بھی یعنی 10 دن کا۔ اب یہ سنت موقدہ ہے، یہ ایسی سنت ہے جس کی تاکید کی گئی ہے، لیکن تاکید یہ ہر بندے کے اوپر لازم نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ یہ موقدہ بھی ہے لیکن کفایہ ہے، کفایہ کی صورت میں، یعنی اگر محلے کا ایک بندہ بھی اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اور اگر پورے محلے سے یا پوری بستی سے، پورے گاؤں سے کوئی نہیں بیٹھے گا تو سب کو گناہ ہوگا، سب گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے میں آپ کی وساطت سے، آپ کے چینل کی وساطت سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بھائی آج بھی ابھی وقت ہے، آپ کے پاس 1 دن پڑا ہوا ہے، تو آپ مشاورت کریں کہ بھائی کوئی اعتکاف بیٹھ رہا ہے یا نہیں بیٹھ رہا۔ اگر نہیں کوئی بیٹھ رہا تو کوئی بندہ آگے بڑھ کے اعتکاف بیٹھ جائے، وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔
اس کے بعد علی بھائی وہ آپ کی اس بات کی طرف آتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جب آخری 10 دن آتے ہیں تو خاص طور پہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ہماری جو نوجوان نسل ہے، ان کا اعتکاف کوئی شریعت سے ہٹ کے ہو جاتا ہے. ان کا جو اعتکاف ہے وہ شریعت اور اس میں بڑا زمین آسمان کا آج کل فرق بنتا جا رہا ہے. یعنی کہ خود ہی مسئلے بنا لیں گے، الارم دیکھنے کی نیت سے موبائل رکھ لیں گے اور سارا دن فیس بک اور واٹس ایپ اور اس کے تو دنیاوی آمیزش جب آپ کی عبادت میں آ جائے گی تو آپ کی عبادت بے روح ہو جائے گی، بے کیف ہو جائے گی، بے چین ہو جائے گی. تو جو لوگ اس نیت سے موبائل لے کے آتے ہیں کہ ہم صرف الارم دیکھیں گے، پھر یہ ہے کہ جب ایک برائی انسان کرتا ہے تو باقی برائیاں اس کی دعوت پہ خود آ جاتی ہیں. تو مسجد کی انتظامیہ سے میں یہاں گزارش کرنا چاہوں گا کہ 2 کام آپ نے کرنے ہیں، یہ آپ کے اوپر لازم ہے. وہ یہ کام، جو بندے آپ کی مسجد میں معتکف ہیں، اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو ان کا جو حلقہ ہے، ان کا جو گروپ ہے، وہ آپ نے نہیں بننے دینا. علی بھائی یہ مزاج بنتا جا رہا ہے، ہمارا کوئی دوست اعتکاف بیٹھے نا تو ہمارا باہر دل نہیں لگتا اس کے بغیر. ہم پھر کہتے ہیں چلو یار اسی بہانے نماز پڑھ لیں گے، اس کے پاس 2 گھنٹے بیٹھ کے اندر گپیں لگائیں گے اور گپیں لگا کے افطاری میں مختلف قسم کے طعام ان کو انجوائے کر کے تو واپس آ جائیں گے. بھائی افطاری کرنا اور اس کے پاس جا کے بیٹھ کے افطاری کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن 2 گھنٹے جا کے اس کا بھی وقت برباد کرنا، اس کو بھی دنیاوی باتوں میں لگانا، مسجد میں بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کے ویسے بھی اگر جو بندہ دنیاوی باتیں کرتا ہے تو حضور نے فرمایا اس کی جو نیکیاں ہیں وہ اس طرح کھا دی جاتی ہیں جس طرح لکڑیاں آپ کو کھاتی ہیں. چونکہ ماہ رمضان، ماہ صیام المبارک کی یہ خوبصورت لمحات گزر رہے ہیں اور چونکہ یہ ہم سے جدا ہونے کو ہے، 20 دن ہم گزار چکے ہیں اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں اور یہ جو اللہ کا مہمان مہینہ ہمارے پاس رہ گیا ہے اس کی قدر کو جانیے، منزلت کو جانیے. سرکار کا فرمان یاد آیا، سرکار نے فرمایا کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے کہ اس کے لیے نا دریا کی مچھلیاں سارا دن توبہ استغفار کرتی رہتی ہیں، اور جن فرشتوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے نا، اللہ کے فرشتوں نے، وہ روزہ دار کی ہر دعا پر آمین کہتے ہیں، آمین کہتے ہیں. تو اللہ خود فرماتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ باری تعالیٰ جس طرح میں آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں، کلیم اللہ لقب ہے، کوئی بندہ ایسا ہے جو آپ کے ساتھ اس طرح ہم کلام ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جب میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں تو آپ کے اور میرے درمیان 70,000 پردوں کا نا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن آخر میں ایک امت آئے گی، امت محمدیہ، جب وہ روزہ رکھیں گے اور افطار تک میری رضا کے لیے بھوک پیاس کاٹیں گے تو افطار تک وہ جو دعا کریں گے نا، میں اتنا قریب ہو کے ان کی دعا سنوں گا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی ایک بھی پردہ نہیں ہوگا، کسی قسم کا فاصلہ نہیں ہوگا. بالکل اللہ فرماتا ہے میں قریب ہو کے روزہ دار کی دعا کو سنتا ہوں اور وہ جو بھی دعا کرتے ہیں ان کی دعا کو قبول کرنا اللہ فرماتا ہے میری ذمہ داری ہے، چونکہ سارا دن میری رضا کے لیے بھوک پیاس کو کاٹتے ہیں. ناظرین مکرم، یہ چیز ایسی ہے، روزہ اللہ کی رضا کے لیے اگر رکھا جائے اس کے بہت سے فیوز و برکات ملتے ہیں. چونکہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے نا تو افطار سے 5 یا 10 منٹ پہلے ہمیں کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ کو اتنے لاکھ دوں گا، یہ کھجور کھا لیں یا پانی پی لیں، تو ہم نہیں کھاتے پیتے. چونکہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے تو ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کے نام کا بلاوا آتا ہے، مسجد سے صدا آتی ہے اللہ اکبر کی، ٹائم ہوتا ہے، تو پھر ہم شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے افطار کرتے ہیں، چونکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے. اور پھر رمضان شریف کے حوالے سے اللہ نے خود فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہوں. اللہ فرماتا ہے میں خود ہوں. ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس کی جزا میں خود دوں گا، جس کا اجر میں خود دوں گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں. تو ماشاءاللہ روزے دار کو اور بروز قیامت اللہ رب العزت کا دیدار کروایا جائے گا. کتنی فضیلتیں ہیں. بس گزارش یہی ہے کہ آخری کچھ دن ہمارے پاس موجود ہیں تو قدر کیجئے اس مہینے کی اور صحیح معنوں میں اس کو گزاریے. دوران وقفہ انتہائی خوبصورت ثنا خان انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. حاجی مقصود احمد نقشبندی آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں. ایسا والا آپ کو سلامت رکھے. گاہے بگاہے آپ کو ان کو آپ ہمارے پروگرام میں دیکھتے رہتے ہیں. انتہائی مخلص انسان ہیں اور پروفیشن نہیں، یہ شوق ہے. کریم آقا کے حضور آپ اپنی حاضری پیش فرماتے رہتے ہیں. ایسا کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ ذکر نبی دا کر دے رہنا، پنجابی کلام ہے اور کیونکہ ہر زبان میں نبی پاک کی تعریف ہوئی ہے، پنجابی کا ایک اپنا ہی لطف ہے. بسم اللہ آغاز کیجیے آپ. ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا اے، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا اے، اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا اے، اس بہانے رل مل بینا چنگا
ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨੁਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਬਈ ਵਾਹ 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 ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨੁਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਰੋਜ਼ੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੱਕਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਰੋਜ਼ੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੱਕਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਬਈ ਵਾਹ 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 ਨਬੀ ਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਖਲੋਣਾ ਉੱਚੀ ਸਾਨਾ ਲੈਣਾ ਰੋ ਲੈਣਾ ਜਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਖਲੋਣਾ ਉੱਚੀ ਸਾਨਾ ਲੈਣਾ ਰੋ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਆਲ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਾਤਰ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਆਲ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਾਤਰ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਜੁਨੈਦ ਦਾ ਜਾਨ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੇਖ ਜੁਨੈਦ ਦਾ ਜਾਨ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜ਼ਿਕਰ ਨਬੀ ਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੇ ਉੱਚੇ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲ ਜ਼ਹੂਰੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਰੋ ਉੱਚੇ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲ ਜ਼ਹੂਰੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਰੋ ਆਕਾ ਦੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਪੜਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜ਼ਿਕਰ ਨਬੀ ਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾह माशाअल्लाह माशाअल्लाह ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگتا ہے ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر انتہائی خوبصورت انداز میں حاجی مقصود احمد نقشبندی کریم آقا کے حضور اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. داماد صاحب چونکہ ماہ رمضان ماہ مبارک کا یہ خوبصورت مہینہ اور آخری اشیاء ہم بالکل قریب تر ہیں, اعتکاف والوں نے اعتکاف کرنا ہے. اس سے پہلے کیونکہ نشری معاملات بھی حائل ہو جاتے ہیں, آپ اعتکاف کے حوالے سے بات کر رہے تھے, چونکہ آج آپ تشریف لائے ہیں تو اعتکاف کی جو بات آپ مکمل کر رہے تھے اس کو مکمل کر لیجیے, اور اس کے بعد حقوق کے حوالے سے میں کچھ آپ سے ڈسکس کروں گا کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ میں کیا فرق ہے, اور اس معاملے سے انشاءاللہ تعالی بات چیت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل علی بھائی آپ کی یہ بات بھی درست ہے کہ حقوق العباد بھی رمضان کا ہی حصہ ہے. واہ, رمضان شریف تو حقوق اللہ کے ساتھ آتا ہے, اور رمضان شریف کے اندر مخلوق خدا کی خدمت کرنا یہ حقوق العباد میں آتا ہے. تو پہلے میں اپنا جو جاری ٹاپک تھا اس کے اوپر بات کر لوں, اس کو مکمل کر لوں, اس کے بعد انشاءاللہ حقوق العباد پہ آتے ہیں. اور آپ یہ بات کر رہے تھے کہ روزہ اللہ رب العزت فرماتا ہے خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. بڑی خوبصورت بات ہے اور بڑی بندہ مومن کے لیے تسلی ہے, بڑا ایک سکون کی بات ہے کہ جس کو اللہ مل گیا اس کو پھر کیا چاہیے. اچھا, اس میں ایک چیز بڑی کلیئر کرنے والی ہے جو کہ آپ اور ہمارے جیسے جو خادم اسلام ہیں ان کی ہی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے. ہم لوگ سمجھتے ہیں, اور خاص طور پہ ہمارا نوجوان طبقہ, ہمارے اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ صبح سحری کر لی, شام کو افطاری کر لی, اس کا نام روزہ ہے. اس کا نام روزہ نہیں ہے. ابھی روزے کی ڈیفینیشن مکمل نہیں ہوئی کہ آپ نے سحری کر لی, شام کو روزہ کھول لیا. روزہ نام ہے تقوی کا, روزہ نام ہے صبر کا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ, صبح سحری کرتے ہیں, درمیان میں ہم گالم گلوچ سے بھی اجتناب نہیں کرتے, ہم برا بھلا بھی لوگوں کو کہتے ہیں, ہم غیبت بھی کرتے ہیں, ہم گالیاں بھی دیتے ہیں, اور چلتے ہوئے ہمیں کوئی ہٹ کر جائے تو ہم اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں. برادران اسلام, میں آن نیوز کی وساطت سے بڑا یہ اہم پیغام دینا چاہتا ہوں کہ روزے
کا جو اصل ماخذ اور مطلب ہے اور جو اس کی روح ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو دنیاوی لغویات سے محفوظ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں کو غیر شرعی کام دیکھنے سے منع کیا جائے، کانوں سے گانے اس طرح کے گیت سننے سے اجتناب کیا جائے، اور منہ سے کوئی ایسے کلمات نہ کہے جائیں جن میں گالی، اسلام غیبت، کے منافی بالکل، باتیں بالکل، آتی ٹھیک ہیں، ہے۔ غیبت ہے، چغلی ہے، گالی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی ٹانگیں جو ہیں، اور ایک حدیث پاک میں علی بھائی میں نے پڑھا تھا، اس کا مفہوم ہے کہ روزہ ایک بطن کی مانند ہے، یعنی ایک جسم ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کی مانند ہے۔ بندہ مومن سحری کرتا ہے، روزے کا بطن جسم مکمل ہے، وہ ایک گالی نکالتا ہے، اس کا بازو کٹ جاتا ہے، دوسری گالی نکالتا ہے، اس کا دوسرا بازو کٹ جاتا ہے، وہ پھر گالی نکالتے ہوئے غیبت کرتا ہے، اس کی ایک ٹانگ کٹ جاتی ہے، تو یوں شام کو وہ اتنے درمیان میں گناہ کر لیتا ہے کہ شام کو اس کا جو روزہ ہے وہ ادھورا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اللہ۔ تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نوجوان نسل کو بار دیگر یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے جذبات پہ قابو رکھا کریں، آپ کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو آپ اس پہ صبر کا دامن نہ چھوڑا کریں۔ تو میں 1 منٹ کے اندر اعتکاف کی وہ بات مکمل کر کے انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوں کہ امام کسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ البدایہ و سنایا کے اندر لکھتے ہیں کہ جو معتکف ہوتا ہے وہ اس عام انسان اور غریب کی مانند ہوتا ہے جو صاحب شریعت کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور جب تک اس کو وہاں سے خیرات نہیں ملتی، وہاں سے اس کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو وہ وہاں سے اٹھتا نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ جو صاحب حیثیت ہوتا ہے، صاحب دولت ہوتا ہے، وہ اس کا مطالبہ، اس کی جو خواہش ہے وہ پوری کرتا ہے۔ آپ فقیر کو ہی لے لیں، وہ ہمارے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے، جب تک ہم اس کو 5 یا 10 روپے نہیں دیتے وہ نہیں جاتا وہاں سے۔ امام کسانی لکھتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کی جو مثال ہے وہ بھی اس طرح ہی ہے۔ ہم 10 دن کے لیے اپنے رب کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ ہمیں اپنے کرم کی خیرات عطا فرماتا ہے اور وہاں سے ہم اٹھ جاتے ہیں۔ بھائی واہ۔ تو یہ امام کسانی کی مثال اس بات سے واضح ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں تو صحیح، جا کے اپنا دامن پھیلائیں تو صحیح، جا کے اس کی بارگاہ میں دستک دیں تو صحیح، وہ 1 نہیں 2 نہیں 3 دن نہیں، تو آخر میں آپ کے دامن میں خیرات ڈال کے ہی آپ کو حضور ایسے بھیجے ہی گا۔ ہے، آپ کی بات کو تھوڑی وسعت دیتا ہوں کہ جس طرح بچہ ایک روزہ رکھتا ہے نا، جی، چھوٹا بچہ 7 سبحان 8 اللہ۔ 10 سال کا، سبحان اللہ۔ ماں کتنا خیال کرتی ہے، صبح سے لے کے بہت شام تک ماں اس کی تعریفیں کرتی ہے، اللہ اکبر۔ اس کا خیال کرتی ہے، بیٹا یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، یہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرنا، آرام کر، سکون جتنا ماں کر سکتی بے ہے، شک وہ ایک ماں ہے، بے شک۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار اللہ کرتی ہے۔ اکبر۔ جب اس کی رضا کے لیے دنیا سے بالکل رشتہ ختم کر کے اللہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں نا 10 دن کے لیے، اللہ تو 2 4 5 دن تو بہت لمبی بات ہے، مجھے لگتا ہے کوئی اسی عمل سے فرشتوں میں اللہ فخر فرماتا فخر ہے فرماتا کہ ہے۔ دیکھ لو، تم تو بالکل کہتا ہے یہ خون کریں گے، فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، بالکل ایسی سبحان اللہ، بالکل واہ، یہ واہ۔ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے کہ اللہ ہمارے اوپر اللہ کریم نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہماری بخشش کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ بھائی واہ۔ ہم قربانی کرتے ہیں نا تو اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، کہ اللہ کو تمہارا جو گوشت اور خون ہے وہ نہیں پہنچتا، بلکہ اس کو کیا پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی، اللہ اس کو اکبر، تقوی پہنچتا ہے، پہنچتا تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ روزے کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، شام کو افطاری کر لیتے ہیں، اس کا اللہ کو ظاہراً اللہ کوئی کو فائدہ ہمارے نہیں بھوک ہے۔ پیاس نہیں چاہیے، بھائی اللہ واہ، ان واہ۔ چیزوں سے بے نیاز ہے، اللہ اللہ کو ہمارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو تقوی میرے بھائیوں اسی میں ہے، اور میری بہنوں، کہ روزہ رکھ کے اس کے اوپر پیرا دیا جائے، زبان کے اوپر، آنکھوں کے اوپر، سماعت کے اوپر، ٹانگوں کے اوپر، ہاتھوں کے اوپر پیرا دیا جائے، تاکہ ان سے غیر شرعی جو امور ہیں وہ سار انجام نہ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کا وہ بڑا خوبصورت حقوق سوال العباد ہے، کی طرف آئیے، چونکہ بسم حقوق اللہ تو ہم پورے کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لی، کلمہ پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ ادا کر لی، اور اگر حیثیت ہے تو حج بھی ادا کر لی۔ جو حقوق العباد ہے نا، انسانی حقوق جو ہیں، اللہ کی جو مخلوق ہے، اس کے بارے میں بڑی وعیدات بھی آئی ہیں اور بڑی تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ قیامت والے دن بندہ مومن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کے ایک ہاتھ میں حقوق اللہ ہوں گے، ایک ہاتھ میں حقوق العباد ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ہے کہ حقوق اللہ اگر پورے ہوں گے، حقوق العباد انکمپلیٹ ہوں گے، تو اللہ حقوق العباد بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور اگر بندہ حقوق العباد میں پورا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، مسکینوں کا خیال رکھتا ہے، یتیموں کے سر کا صاحبان بنتا ہے، بیواؤں کے سر پہ دست شفقت رکھتا ہے، یعنی مخلوق خدا اس سے راضی ہے،
تو اللہ حقوق اللہ میں کوئی کمی رہ بھی جائے تو اس کا بیڑا پار کر دیتا واہ ہے۔ واہ واہ۔ اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق میں بے شمار حقوق آتے ہیں علی بھائی، اس میں سب سے پہلا جو حق ہے وہ والدین کا۔ اب والدین بھی بندے ہیں، انسان ہیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، یہ یاسین سورہ یاسین کے آخر میں اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ عمر سیدھا ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو ضعیف اور کمزور بنا دیتے ہیں۔ اب جب وہ کمزور ہو جاتے ہیں تو ان کی جو دیکھ بھال ہے وہ کس کے ذمہ ہے؟ اولاد کے ذمہ۔ ساری زندگی انہوں نے اولاد کو پالا، پڑھایا، ایک کامیاب آدمی بنایا۔ آج اگر ہم بڑے تم تراک کے ساتھ پھرتے ہیں، ہمارے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس اچھے موبائل ہیں، تو یہ انہی کی کاوش اور محبتوں کا نتیجہ۔ اور یہاں میں رک کے علی بھائی میں اسپیشل آپ کے ساتھ تعزیت کرنا چاہتا ہوں کہ حال ہی میں آپ کے والد گرامی کی صورت میں آپ کے سر سے صاحبان جو ہے اس سے آپ محروم ہوئے ہیں۔ میں آن نیوز کی پوری ٹیم اور ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ کریم علی بھائی کے جو والد محترم ہیں، رمضان المبارک کا صدقہ ان کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کو بغیر حساب کے اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ اور چونکہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ 10 لاکھ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے جن پہ جہنم واجب ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں جنہوں نے اتنے خوبصورت لوگ پیدا کیے اور ان کی تربیت کی ہے، یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے۔ اللہ رمضان کا صدقہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو میں آگے بڑھتا ہوں، چھوٹا سا مختصر یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ والدین میں حقوق یہ ہیں کہ ان کی خدمت کی جائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ انہوں نے میری پرورش کی تھی جس طرح بچپن میں، تو بھی ان کو ان کے جو معاملات ہیں بہتر فرما۔ اس کے بعد ہمسایوں کے حقوق آتے ہیں جن کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمسایوں کے حقوق اتنی تنبیہ کے ساتھ اور اتنی اہمیت کے ساتھ حضور نے بیان فرمائے کہ ہمیں خطرہ ہونے لگا کہ کہیں ان کو ہماری وراثت میں حصہ نہ شامل کر دیا، یعنی ان کو ہمارے جو وراثت ہے اس کا حصہ دار نہ بنا دیا جائے۔ اور اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اور اسی طرح یتیموں کے حقوق ہیں۔ حضور نے فرمایا جو بندہ یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھتا ہے، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، کیا ہو گیا، رکھتا ہے کہ میں تیرا سایہ ہوں، میں تیرا سائبان ہوں، حضور نے فرمایا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے یتیم کے بال ہوں گے اللہ اس کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح بیوہ کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا۔ حضور نے فرمایا جو بیوہ کی کفالت کرتا ہے، اس کا سہارا بنتا ہے، اللہ رب العزت اس کو مجاہدین کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح غلاموں کے اور نوکروں کے حقوق ہیں۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے غلام کو جھڑک رہا تھا اور مجھے اس پہ کسی بات پہ غصہ آیا تو میں ہاتھ اٹھانے لگا، تو پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ انہوں نے مجھے فرمایا کہ عبداللہ اپنے اس نوکر پہ اتنا ہی ظلم کرنا جتنا قیامت والے دن تو برداشت کر سکو۔ تو یہ غلاموں اور نوکروں کے حقوق ہیں۔ تو میں بارے دیگر یہی کہنا چاہوں گا کہ حقوق اللہ ضرور پورے کریں، ان کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی، پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن اگر حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق انکمپلیٹ ہوئے تو اللہ جو ہے تمہاری عبادت بھی تمہارے منہ پہ مار دے گا۔ قیامت والے دن اللہ پوچھے گا کہ تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، پانی نہیں دیا، تو نے میرا خیال نہیں رکھا۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو بے نیاز ہے ان چیزوں سے۔ اللہ فرمائے گا تیرے پڑوس میں، تیرے ہمسائے میں وہ جو بندہ پیاسا تھا وہ میری ہی شکل تھی، تو نے میرا خیال نہ رکھا۔ اللہ رب العزت ہمیں انسانی حقوق کی ادائیگی میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین مکرم، جو حقوق اللہ ہیں وہ اللہ خود معاف فرما دیتا ہے، لیکن جو حقوق العباد ہیں جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا وہ میرا مالک بھی معاف نہیں کرتا۔ ماہ رمضان المبارک کی وسعت سے خوبصورت مہینہ ہے، گزارش کروں گا کہ اگر کسی کا دل دکھایا ہے، کوئی دل آزاری کی ہے، کوئی دل میں بات ہے، تو ضرور ایک دوسرے سے معافی بھی مانگیے، ایک دوسرے کو معاف کر بھی دیجئے۔ یہ وہ خوبصورت مہینہ اور اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تو خود فرماتا ہے جب تم گناہ کر بیٹھو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میں معافی دینے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ خود فرماتا ہے جو توبہ کرنے والا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جوانی میں جو توبہ ہوتی ہے اس کے بارے میں تمہارے بزرگوں نے ہمیں بتایا، تو یہ تو انتہائی خوبصورت عمل ہے۔ اور جب انسان ایسے ہی منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کے پاس گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رہتی، تو اب تو پھر سب نے اسی رب کی طرف لوٹنا ہے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا سچ بھی یہی ہے کہ ہمیں اسی رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہر چیز نے، ہر نفس نے، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ بھی چکھنا ہے۔ ہم سب کو اسی رب کی طرف پلٹنا ہے۔ تو زندگی میں رہتے ہوئے جو ہے نا جوانی کے اندر چلتے پھرتے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کیجئے، گناہوں سے توبہ کرتے رہیے، جو حقوق اللہ ہیں وہ بھی پورے کیجئے، حقوق العباد کا انتہائی زیادہ خیال کیجئے۔ آپ اینڈ فرما دیں خود ہی کہ چونکہ عید الفطر قریب ہے تو مزدور طبقہ جو کارخانوں کے اندر کام کرتا ہے
تو ان کے جو بڑے ہیں سرپرست ہیں ان کو کہہ دیجئے کہ ان کی جو مزدوری ہے وہ لازمی ان کو دے دیں تاکہ اس سے پہلے وہ اپنے کپڑے اپنے میں وہی عرض کرنے چلا ہوں کہ چونکہ یہ تو ان کا حق ہے نا جی، وہ تو ہم نے دینا ہی دینا ہے. کوشش کیجئے عید سے کچھ دن پہلے دے دیجئے کہ وہ اپنے بچوں کے کپڑے راشن جو عید کی تیاری ہیں وہ کر سکیں. دوسرے نمبر پہ جن لوگوں نے صدقہ دینا ہوتا ہے، جنہوں نے زکوٰۃ نکالنی ہے، اب ہمارے یہاں رواج یہ بن گیا کہ ہم عید کی نماز سے آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ پہلے صدقہ دے رہے ہوتے ہیں. بھائی وہ درزی بھی بتا دو جس نے ان کو کپڑے سلائی کر کے دینے عید والے دن. ہاں جی، یا ہم امام مسجد کو کب کپڑے دے رہے ہیں؟ 28 رمضان کو دے رہے ہیں، 29 رمضان کو دے رہے ہیں جی. اب وہ ساتھ میں نا درزی بھی ہمیں بتا دیں کہ ہم نے کہاں سے سلائی کروانے ہیں. کوشش کیجئے مڈ رمضان میں یا رمضان کے شروع ہوتے ہی یہ جو، کیونکہ صدقہ زکوٰۃ جو یہ تو واجب ہے، فرض ہے، یہ تو کام ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ پہلے دے دیجئے. اور اپنی خوشی سے بھی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس وقت کیجئے کہ اگلے بندے کو اور جو ہے نا اس کا فائدہ بھی پہنچ سکے. اور دوسرے نمبر پہ اس انداز میں کیجئے کہ ایک ہاتھ سے سرکار نے فرمایا صدقہ دو، دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. ہمارے یہاں ایک آٹے کا تھیلا ہوتا ہے، 10-15 لوگ اٹھا کے ایک غریب کا جنازہ بڑی دھوم سے نکلے وہ نکال رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین مکرم، آج کا پروگرام آپ کے لیے یہی تھا. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی ہمارے اگلے پروگرام میں. میں اپنے گیسٹوں کا خصوصاً علامہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حاج صاحب آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین مکرم، اسی کے ساتھ اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. رمضان سے ہیں ہم، اللہ کرم مولا کرم، بانٹیں گے محبت کو، رہنا ہے ہمیں باہم. رمضان سے ہیں ہم.